آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم الشان آیت ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اس لیے کسی سے بات کیے بغیر سلام پھیرتے ہی آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے ہر فرض نماز کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کتاب اللہ کی سب سے عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کئی بار دہرایا تو پھر ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم الشان آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تو رات کو ایک آنے والا آیا، اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی چیزیں بھرنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا۔ میں نے کہا، وہ کیا کلمات ہیں؟ کہنے لگا، جب بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو شیطان تھا، اس نے تم سے سچی بات کی ہے، حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے۔ آیت الکرسی بظاہر تو ایک آیت ہے، یہ آیت اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے وہ اسم اعظم ہیں جن کے واسطے سے دعا کی جائے تو وہ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ یہ آیت 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اس میں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ الحی القیوم، زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، وہ خود زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، تمام موجودات اس کی محتاج ہیں اور وہ خود ان سب سے بے نیاز ہے، وہ اپنے وجود کو اس کے حکم کے بغیر قائم ہی نہیں رکھ سکتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، وہ ہر قسم کے نقص اور غفلت سے پاک ہے اور اسے اپنی مخلوق کے بارے میں ذرا برابر بھی ذہول نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر جاندار کے کام کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز سے آگاہ اور باخبر ہے، اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی چیز اس سے مخفی رہ سکتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ ساری مخلوق اس کی غلام، اسی کی مملوک اور اسی کے غلبہ تسلط میں ہے۔ سورہ مریم آیت 95 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آسمانوں اور زمین کی مخلوق میں سے ہر ایک اللہ کے روبرو غلام بن کر آئے گا، اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے۔ سورہ نجم ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔
اللہ تعالیٰ کی عظمت تو جلال اور کبریائی کی وجہ سے کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی دوسرے کی سفارش نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عرش کے نیچے آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے گا مجھے حالت سجدہ میں رکھے گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر کو اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں اس کے مطابق لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کراؤں گا۔ منافقین کے لیے کوئی سفارش نہیں کی جائے گی اور نہ قبول کی جائے گی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا اسے سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کائنات کے ماضی، حال اور مستقبل کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کرسی اللہ تعالیٰ کے دونوں قدموں کی جگہ ہے اور عرش الہی کا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو پھیلا کر آپس میں ملا دیا جائے تو کرسی کی وسعت کے مقابلے میں یہ ایسے ہوں گے جیسے صحرا میں پڑی ہوئی کوئی انگوٹھی ہو۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، یعنی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب کی حفاظت نہ اس کے لیے گراں ہے اور نہ اسے مشقت میں مبتلا کرتی ہے، بلکہ اس کے لیے بے حد آسان ہے، اور وہ ہر جاندار کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمام چیزوں کا نگہبان ہے، اس سے کوئی چیز بھی مخفی ہے نہ غائب، تمام چیزیں اس کے سامنے حقیر و ذلیل ہیں، اس کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی ہیں، اس کے سامنے محتاج و فقیر ہیں، وہ غنی و حمید ہے، اور جو ارادہ فرماتا ہے اسے کر گزرتا ہے، جو وہ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ مخلوقات سے یقیناً باز پرس ہوگی، اور وہ ہر چیز پر غالب اور نگہبان ہے، اس کے سوا نہ کوئی رب ہے نہ معبود۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے، سب سے بڑا اور سب سے بلند۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن پاک کو صحیح معنی کے ساتھ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔